چائنا نے گزشتہ ہفتے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مصالحت کرائی، اس سے دونوں ممالک ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانہ کھولنے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ سعودی عربیہ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ایران کے اندر ہم ایک بڑی سرمایہ کاری کریں گے اور وہاں پر بڑے مواقع ہیں کہ سرمایہ کاری کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک اوپیک کے ممبر ہیں۔ دنیا میں 5 تیل پیدا کرنے والے جو بڑے ممالک ہیں، سعودی عربیہ بھی اس کا ممبر ہے اور ایران بھی۔ سعودی عربیہ بہت سارے معاملات میں امریکہ کا اتحادی مانا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نہ صرف امریکہ کی سخت ترین معاشی پابندیوں کو فیس کر رہا ہے، بلکہ اسے جو آئل ہے وہ بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یوں دونوں ممالک کا نقطہ نظر جو ہے مختلف عالمی جو امور ہیں ان پر مختلف تھا۔ 2019 میں ایک واقعے نے جہاں ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، وہاں گراؤ جلاؤ کیا گیا، اس کے بعد تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ سعودی عربیہ اور ایران نے ہر دو ممالک میں اپنے اپنے سفارت خانے بند کرا دیے، لیکن 4 دن جو ہے وہ بند کمروں میں جو اجلاس ہوئے چائنا کی سربراہی میں، چائنا نے نہ صرف دونوں ممالک میں مصالحت کرا دی بلکہ اب سعودی عربیہ وہاں انویسٹمنٹ بھی کرے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کے اندر جو چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا۔ چائنا نے پاکستان میں جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ لگایا جس پر $46 ارب کی سرمایہ کاری کی، اس کے لیے چائنا اب رشیا کو بھی راضی کر رہا ہے، دیگر جو ریاستیں ہیں ان کو کوشش کر رہا ہے چائنا کہ وہ اس تجارت میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے ایران کی جو چابہار بندرگاہ تھی جہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا تھا، انڈیا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر وہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ کر لے اور یوں چائنا کا جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ پاکستان میں اس کو فیل کر دے۔ تو چائنا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے چابہار کی بندرگاہ کو بھی بند کروا دیا یا غیر فعال کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے پاکستان میں گوادر کا جو بڑا ایئرپورٹ ہے اس کو بڑی تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچایا، جس کا اگلے چند ہی دنوں میں افتتاح ہونے والا ہے۔ اس سے بھی اگر ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہم دیکھیں تو 2022 میں چائنا کا جو جی ڈی پی تھا، جو تجارتی حجم تھا، وہ پورے یورپ کے جی ڈی پی سے آگے بڑھ گیا۔ اکیلے چائنا نے پورے یورپ کے جی ڈی پی سے زیادہ اپنا جی ڈی پی بڑھا لیا۔ تو یوں یورپ کو چائنا نے فارغ کر دیا۔ اب ایک صرف مد مقابل دشمن رہ گیا، وہ ہے امریکہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان گائے بگائے تجارتی جنگ چلتی رہتی ہے۔ امریکہ جو ہے موبائلوں کی جتنی چپس ہیں، دیگر سامان ہیں، ٹیکنالوجی کے آلات ہیں یا ٹک ٹاک پہ پابندی ہو، امریکہ اس میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے پہ تجارتی ٹیکسز لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی اشیاء اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ حال ہی میں امریکہ نے جو ٹک ٹاک پر پابندی لگائی اس کو دیکھتے ہوئے یورپ نے اسے اڈاپٹ کیا، پھر اس کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی اعلان کر دیا کہ سرکاری سطح پر وہ بھی ٹک ٹاک کو بین کرنے لگے ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں سے آفیشیل معلومات لیک ہو کر ڈیٹا چائنا کو پہنچے گا، جبکہ چائنا نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف امریکہ ہے جو پورے یورپ کو اپنا اتحادی بنا رہا ہے، اور بیسک وجہ یہ ہے کہ اب چائنا پوری دنیا میں ایک مانی ہوئی اقتصادی پاور بن رہا ہے، جس سے کہ امریکہ بہت خوف زدہ ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اب چائنا اقتصادی طور پر تو نمبر 1 بن چکا، اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے کہ جب امریکہ سے نیو ورلڈ آرڈر آنا ختم ہو جائیں گے، امریکہ سپر پاور ختم ہو جائے گا اور چائنا آنے والے چند سالوں میں سپر پاور بن جائے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کلیشز ہوں، چائنا کبھی بھی اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا۔ امریکہ نے حال ہی میں جو ہے وہ ایران کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر بالخصوص جو مداخلت کی اور عراق اور شام کے اندر جتنی لمبی جنگیں لڑی، اس کے بعد افغانستان میں جو اربوں ڈالر انہوں نے جنگ میں جھونک دیے اور آخر طور پہ امریکہ کو انخلا کرنا پڑا۔
تو جہاں جہاں سے اب امریکہ نکل رہا تھا وہاں چائنا اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے یہ جو دو ممالک ہیں سعودی عربیہ اور ایران، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بہت سارے معاملات پہ دشمن سمجھا جاتا تھا، جیسے یمن کی سعودیہ کے ساتھ جو بارڈر پہ کشیدگی ہے یا جنگ ہے، تو اس میں سعودیہ کا یمن کے متعلق جو ہے وہ نظریہ کچھ اور ہے، لیکن اسی یمن اور سعودیہ کی جنگ کو لے کے ایران جو ہے وہ یمن کا اتحادی نظر آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے انٹرنیشنل جو معاملات ہیں، دونوں ممالک کا نظریہ مختلف تھا، لیکن چائنا کی ثالثی نے نہ صرف پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا، بلکہ چائنا جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تیل کا سب سے بڑا تجارتی خریدار ہے، ایران سے بھی اور سعودیہ سے بھی، کیونکہ امریکہ کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ اب سعودیہ سے نہیں لے رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ سعودیہ سے تیل جو ہے امریکہ اپنی ضروریات کے لیے لے رہا تھا، لیکن ان کے جو بلینز آف ریزرو کیلیفورنیا اور دیگر سٹیٹس میں موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں مستحکم نہیں ہو رہی۔ جتنے اوپیک ممالک ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ 100 سے 120 ڈالر تک تیل کی پرائسیں رہیں، جبکہ امریکہ جو اپنی ضرورت کا دنیا میں سب سے زیادہ تیل خرچ کرتا ہے، اس نے اب اپنے تیل کے جو ریزرو ہیں ان پہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ بار بار گرتی اور اوپر جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس مصالحت نے مشرق وسطیٰ میں ہر چیز کا رخ بدل کے رکھ دیا اور امریکہ کو ایک خاموش پیغام دیا کہ چائنا آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔